میرے معزز سامعین کرام، میرے بھائیوں، دین اسلام کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں۔ ان احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان جس کو عام طور پہ ہم فراموش کر دیتے ہیں، وہ احسان یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ نے یہ عقیدہ عطا فرمایا ہے، اور ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ ہمیں اپنے رب تک پہنچنے کے لیے، یہ اپنے رب کو اپنی بات سنانے کے لیے درمیان میں کسی مخلوق کی ضرورت نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ دنیا کے مختلف مذاہب کو دیکھ لیجئے، ان کے عقائد اور ان کے نظریات کو دیکھ لیں، آپ کو اکثریت میں کوئی بڑی بات یا بڑا دعویٰ نہیں کرتا، جتنا میرا علم ہے، جتنی میری تحقیق ہے، ان کی اکثریت میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ ان کا جو اصل اور بڑا خدا ہے، وہاں تک پہنچنا ایک عام بندے کے لیے ممکن نہیں ہے، اس تک رسائی ہر بندے کی نہیں ہے، جس کے لیے ان کو اپنے مولویوں کی بھی ضرورت ہے۔ عیسائیت میں جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پادری جو ہیں وہ ان کو ان کے رب سے ملواتے ہیں، یعنی اپنے رب تک آپ نے اپنی بات پہنچانی ہے تو اس کے تھرو پہنچانی ہے۔ اسی طریقے سے یونانی مذاہب کو دیکھ لیں، ان تمام مذاہب میں چونکہ آپ بڑے خدا تک نہیں پہنچ سکتے، جو اصل خالق ہے، جو اصل مالک ہے، جو اصل مدبر ہے، اس تک چونکہ ایک عامی کی رسائی نہیں ہے، وہ اپنی بات نہیں سنا سکتا، وہ اس کو پکار نہیں سکتا، اس لیے ان کو ایک چھوٹے خداؤں کی ضرورت پڑی، وہ خدا جو ان کو اس بڑے خدا تک پہنچاتے ہیں۔ کہ آپ ان چھوٹے خداؤں کی خدمت کریں، آپ ان کی باتیں مانیں، یہ آپ کو آپ کے بڑے خدا تک پہنچائیں گے، آپ کی حاجات اور آپ تک وہاں پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں کا اور خاص طور پہ اہل توحید کا یہ مذہب اور یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہے، اور یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، یہ اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عامی بندے کو، ہر بندے کو یہ رسائی دی ہے کہ وہ اپنے اللہ سے بات بھی کر سکتا ہے، وہ اللہ سے دعا کر سکتا ہے، وہ اپنے اللہ سے ڈائریکٹلی مانگ سکتا ہے، اس تک پہنچ سکتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے اگر آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہیں میں انی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ مجھے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ سے میری بات مانو، مجھے پکارا کرو، میں تمہیں جواب دوں۔ اذا دعانی، جب چاہے، جتنا چاہے، جو چاہے، کوئی اس میں تفریق نہیں ہے کہ کوئی امیر کی سنتا ہے غریب کی نہیں سنتا، یہ بھی کوئی تفریق نہیں ہے کہ گناہ گار کی سنتا ہے نیکوکاروں کی نہیں سنتا، یا نیکوکاروں کی سنتا ہے گناہ گاروں کی نہیں سنتا، کوئی تفریق نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ واللہ العظیم آپ کو میں بتاؤں کہ ہماری آدھی مشکلات، اگر ایک بندے کے یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میرے احساسات کو سمجھ رہا ہے، اور میں کسی بھی لمحے میں، کسی بھی مشکل میں اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے مانگ سکتا ہوں اور وہ مجھے جواب دے گا۔ مجھے بتائیں ایک بندے کا زندگی اور اس کا جو احساس ہے اور اس کی قوت اور اس کا حوصلہ کتنا بڑھ جاتا ہے۔ آپ کو شاید پتہ ہے کہ نہیں پتہ، دنیا کی بڑی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری ذہنی بے سکونی اور بے اطمینانی، جس کو ذہنی دباؤ بھی کہتے ہیں، جس کو ڈپریشن کہا جاتا ہے، دنیا کی بڑی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ صحت کا جو عالمی ادارہ ہے، جس کو ہم ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتے ہیں، WHO کہتے ہیں، اس کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی بیماریوں میں سے ایک بیماری ڈپریشن ہے، ذہنی دباؤ
ذہنی بے اطمینانی اور بے سکونی، اور اس کی ایک بہت بڑا نتیجہ یہ ہے، اس کا ایک بہت بڑا آؤٹ کم یہ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتا کہ ہر سال پوری دنیا میں سب سے کم، اور یہ ہمبل فگرز ہیں، ہمبل فگرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ اس طرح کے ادارے جب کوئی رپورٹ دیتے ہیں تو وہ ہمیشہ وہ والی رپورٹ دیتے ہیں جس کے اوپر وہ وثوق کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، جن کے پاس ان کی رپورٹس موجود ہوتی ہیں۔ 7 لاکھ پوری دنیا میں لوگ خودکشیاں کرتے ہیں ہر سال۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان میں، ڈان اخبار اٹھا کے دیکھیے، ریسنٹ نیوز ہے، پاکستان کے اندر خودکشی کا ریٹ بہت بڑھ گیا۔ سوال یہ ہے کہ مسلمان یا ایک انسان خودکشی کیوں کر رہا ہے؟ اس کو کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے اس کو؟ آپ خود دیکھ لیں، ہمارے بزرگ ماشاءاللہ موجود ہیں پاکستان میں آج سے پہلے، اب کتنے وسائل اللہ نے ہمیں دے دی ہیں، مشکلات اپنی جگہ پہ، لیکن وسائل دیکھیں، ہم سارے اسی میں بیٹھے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے جب اپنی جوانی کے اندر کہاں اسی کا تصور تھا؟ رمضان المبارک آتا ہے کہ کس طریقے سے تراویح ہوتی ہے، آپ دیکھیں کس طریقے سے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتی ہے۔ ہم یہاں پہ تراویح پڑھتے ہیں، کس طریقے سے یہ پکی مساجد اور یہ سنگ مرمر جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں ہم بیٹھے ہیں۔ کہاں تصور تھے پہلے؟ اللہ نے اتنے وسائل دے دیے ہیں، اور بڑے بڑے شہروں میں چلے جائیں، دوسرے غیر مسلمانوں کے جو امیر ممالک ہیں وہاں پہ چلے جائیں، وہاں پہ اور بھی سہولیات ہیں، لیکن انسان سب سے زیادہ بے اطمینانی اور بے سکونی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اتنی خودکشیاں، ذہنی دباؤ، ذہنی بے سکونی کیوں ہے؟ ہم مسلمانوں کے اندر، مسلمان خاندانوں کے اندر نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے آپ خود بتائیں، جس بندے کا یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہو صحیح معنی میں، اور وہ عقیدہ راسخ ہو جائے اس کے اندر کہ میرا اللہ جو ہے میرے سنتا ہے، اور میں اپنے اللہ سے کسی بھی وقت بات کر سکتا ہوں، اور میرا اللہ میری دعا کی جواب بھی دیتا ہے، میرا اللہ میرے احساسات کو سمجھتا ہے، مجھے بتائیں اس سے بڑے اس کو کیا پریشانی ہو سکتی؟ جس کا خدا نہ ہو تو اس کو تو آپ بات کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی کو مسئلہ یہ ہے، جو ہمارے وہ ہاسپٹلز یا وہ صحت کے ادارے جو ہمارے دین نے ہمیں دی ہیں، ہم نے وہاں پہ جانا چھوڑ دیا، اور وہ ہے اللہ کی مساجد۔ ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی مشکل ہوتا ہے، آپ مجھے خود بتائیں، روحانی علاج وہ کیسا بھی ہے، کون لوگ کرتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اندر فراڈ کیا ہوتے ہیں، وہ ایک الگ پوری کہانی ہے، پوری الگ ڈسکشن ہے۔ لیکن آپ مجھے خود بتائیں، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جب ان کو کوئی پریشانی، کوئی بیماری ہوتی ہے، چھوٹی بیماری بھی ہو سکتی ہے، بڑی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اپنا دینی یا روحانی علاج وہ کب کرواتے ہیں؟ جب وہ سارے ڈاکٹروں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ میجورٹی ایسے، ماشاء اللہ کئی ایسے لوگ بھی ہوں۔ مسجد میں کب وہ آتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صحیح معنوں میں اپنی ان مشکلات اور پریشانیوں کو اپنے اللہ کے سامنے رکھتے ہیں اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ جو دعا کا صحیح معنوں میں حق ادا کرتے ہیں، اور وہ یقین سمجھتے ہیں کہ اگر میرے پیٹ میں درد بھی ہو رہی ہے تو اس کا علاج بھی مجھے دعا سے مل سکتا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے مثالیں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ آج ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارے ایمان کمزور ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے تربیت یافتہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، پریشانی آتی، مشکل آتی تو سب سے پہلے رخ کدھر ہوتا؟ مسجد کی طرف۔ آئیے آپ کو حدیث سناتا ہوں، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخل رسول اللہ ذات یوم المسجد فاذا هو برجل من الانصار يقال له ابو امامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں پہ ایک صحابی، انصاری صحابی ابو امامہ موجود تھے۔ فقال یا ابو امامہ، یا ابا امامہ، حضرت
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو امامہ، اے میرے پیارے صحابی، مالی اراک جالسا فی غیر وقت الصلاۃ فی المسجد، کہ اے ابو امامہ نماز کا ٹائم نہیں ہوا لیکن آپ مسجد میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ مسجد میں نماز کا ٹائم نہیں ہے، کوئی عبادت کا ٹائم نہیں ہے، لیکن آپ ایسے وقت میں جس وقت مسجد میں کوئی عام طور پہ لوگ نہیں آتے، تو آپ یہاں پہ مسجد میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ مسجد میں آئے ہیں؟ کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے جو آپ کو یہاں پہ لے کے آئی ہے؟ اکیلے کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے وہاں پہ، ابو امامہ موجود ہے مسجد میں۔ ذرا جواب سنیے، کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہموم لزمتنی ودیون غلبتنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پریشانیوں سے پریشان ہو کے مسجد میں آیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ بہت چڑھ گیا سر پر، مال کا قرضہ بہت چڑھ گیا، دیون یعنی قرضے بہت چڑھ گئے ہیں، پریشان ہو کے مسجد میں آ گئے ہو۔ حالانکہ جانا کدھر چاہیے تھا، ہم ہوتے تو شاید کسی امیر کا دروازہ کھٹکھٹاتے، اسے کہتے یار قرضہ چڑھ گیا، کوئی مدد کر دو۔ پریشانی ہے تو ہو سکتا ہے کسی بندے کے پاس مشورہ کرنے چلے جاتے، کسی طبیب کے پاس چلے جاتے، یار نیند نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی، کیا کروں، کوئی دوائی دے دو۔ مسجد میں آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ينطق عن الهوى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی زبان سے، آپ نے کہا تھا ما خرج منی الا حق، کہ اے میرے صحابی عبداللہ بن عمرو بن العاص، جب بھی میں بات کیا کرو لکھا کرو، کیونکہ اس زبان سے سوائے حق کے اور وحی کے کچھ نہیں نکلتا۔ تو اللہ نہیں بھیجا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرا بندہ وہاں پہ موجود ہے، اس کو ایک کلمات سکھاؤ۔ کیا کلمات ہیں؟ وہ کلمات جو ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہے لیکن شاید ہم پڑھتے نہیں۔ کیا کلمات تھے؟ آپ نے فرمایا کہ اے ابو امامہ، افلا اعلمک کلاما اذا انت قلته اذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك، کہ اے ابو امامہ اگر میں تمہیں کچھ کلمات سکھا دوں اور تو تم پڑھ لیا کرو، جب مشکل ہو اللہ تمہاری مشکلات کو بھی دور کر دے گا، تمہارے قرضے بھی اتر جائیں گے، کیا میں بتلا دوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بلا، کیوں نہیں؟ تو آپ نے کہا کہ بس یہ دعا کر دیا کرو، صبح اور شام کو بس یہ ورد کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں پریشانیوں سے اور غموں سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ، دیکھیں کیسی سبحان اللہ، کاہلی سے، حوصلہ پستی سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، اللہ تعالیٰ بخیلی اور اسی طریقے سے یہ جو انسان کا جو انسان یہ شجاعت کے منافی چیزیں ہیں، اللہ میں اس کے تیرے اس میں تیری پناہ میں آتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اور اللہ تعالیٰ میں قرضوں کی جو میرے اوپر بوجھ چلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، اور لوگوں کے قہر سے، اس پہ جابروں کے قہر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ صرف یہ دعائی کلمات کہہ دیا کرو، اللہ تم سے یہ دور کر دیں گے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ پڑھنا شروع کیا، اللہ نے میرے غموں کو بھی دور کر دیا، میرے قرضے بھی اتر گئے۔ کتنے آسان بات ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ یاد ہوگی، پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن میرے بھائیوں اس کے لیے ایمان، اس کے لیے عقیدہ چاہیے۔ ہمارے نزدیک مسجد میں آنا بوجھ ہے، ذمہ داری ہے۔ ہمارے کام جو ہیں، اگر ہم اپنے کاموں کو دیکھیں تو ہم میں سے اکثر لوگ مسجد میں، اچھا یار نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنی ہے یار، اب یہ بھی ایک کام ہے، ذمہ داری کے طور پہ بوجھ سمجھ کے مسجد میں آتے ہیں۔ واللہ العظیم یہ مسجد میں آنا آپ کا ان بوجھوں کو ہلکا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن ہم اس کو بوجھ سمجھ کے مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، پھر جب انسان جس نیت سے وہ عمل کرتا ہے اس کو وہی ملتا ہے۔ جب ہم نماز کو بوجھ سمجھ کے پڑھیں گے تو نماز ہمارے لیے بوجھل ہو جائے گی۔ مسجد میں آنا جب ہم اس کو مشکل سمجھیں گے یا مسجد میں آنا ہمارے لیے مصیبت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے لیے واقعی اللہ مصیبت بنا دیں گے۔ وہ ایسے ہی وہی کچھ انسان کو ملتا ہے جو انسان جس کی نیت کرتا ہے، جس کی جستجو کرتا ہے، جو انسان کی سوچ ہوتی ہے۔ اللہ بھی انسان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتے ہیں جیسے انسان اپنے اللہ کے بارے میں تصور کرتا ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے سے اس کے میرے بارے میں جو گمان ہے اس کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ وہ میرے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے، میں اس کے ساتھ اچھا کرتا ہوں۔ میرے بارے میں نیگیٹو ہوتا ہے کہ مجھے دعاؤں سے کچھ نہیں ملنا، دعائیں باقی اس کو کچھ نہیں دیتی۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب پریشانی آتی، مشکل آتی، تو آپ کیا کرتے؟ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ کتنی چھوٹی چیز ہے ہمارے نزدیک، ہم کہتے ہیں اس کا تعلق میری تھکاوٹ کے ساتھ کیا۔ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا حزب امر صلی، مشکل آتی، معاملات تنگ ہونا شروع ہوتے، کہتے جی نماز پڑھے، نماز سے اللہ مسئلہ حل کر دیں گے، نماز پڑھتے اللہ مسئلہ حل کر دیتے۔ غزوہ خندق کا موقع، غزوہ خندق مسلمانوں کے، آپ میں سے جن لوگوں نے سیرت پڑھی ہوگی ان کو اندازہ ہوگا، غزوہ خندق مسلمانوں کے لیے بہت مشکل جنگ تھی۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کے اس وقت کے جو احساسات ہیں ان کو محفوظ کیا ہے۔ اللہ نے خود بیان کیا ہے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، ایسا لگتا تھا مسلمانوں کا، مومنوں کا، کہ ان کے کلیجے ان کے زبان و منہ پہ آ رہے تھے، دل دھڑک رہے تھے خوف کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ پورا عالم کفر مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو گیا تھا۔ ایسے موقع کے اوپر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں رجعت الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ الاحزاب وهو مشتمل فی شملۃ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غزوہ خندق کی رات کو میں گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر میں اپنے آپ کو لپیٹا ہوا تھا۔ وَكَانَ إِذَا حَزَبَ أَمْرٌ صَلَّى، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مشکل کو دور کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی طریقے سے غزوہ بدر کو دیکھ لیں آپ، غزوہ بدر مسلمانوں کے لیے پہلی بڑی جنگ تھی، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے سرایہ ہوتے رہتے، لیکن پراپر بڑی جنگ جو مسلمانوں نے پہلی کی عالم اسلام کے لیے، سب سے پہلا مارکا وہ بدر کا مارکا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لقد رأیتنا لیلۃ البدر وما فینا الا نائم، کہتے ہیں کہ بدر کی رات کو جب صبح جنگ ہونی تھی، ہم میں سے ہر بندہ آرام کر رہا تھا، سو رہا تھا، صرف ایک ذات جاگ رہی تھی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کر رہے تھے؟ فرماتے ہیں یصلی ویدعو حتی اصبح، پوری رات نماز اور اللہ سے دعا مانگتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے بھائیو یہ صرف یہ وہی بات نہیں، ہر ایک کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مسجد کے اندر پڑے ہوئے، بھوک سے بلبلا رہے ہیں، پیٹ میں درد ہو رہی ہے، اللہ کے رسول پاس سے گزرے، کہا اشکم درد، اے ابو ہریرہ کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ کھڑے ہو، فصلی، نماز پڑھو، فإن فیہ شفاء، اس میں شفا ہے، اللہ تمہاری درد کو دور کر دیں گے۔ ابو ہریرہ نماز پڑھنا شروع کیا، اللہ نے درد کو دور کر دیا۔ دیکھیں کہاں کہاں پہ کنیکشنز ہیں، اس کے کیا کیا عواقب ہیں، کیا کیا اس کے کانسیکوینسز ہیں۔ میرے بھائیوں ہمیں پتہ نہیں ہے ان باتوں کا۔ یہ مساجد جو تھیں، یہ نمازیں جو تھیں، یہ ہمارے مسائل کا حل تھا، لیکن ہم نے سمجھا یا ہمیں یہ دھوکہ دیا گیا کہ آپ کے مسئلے باہر حل ہوتے ہیں، یہ تو ایک ذمہ داری ہے، یہ کام ہے، یہ کرنا پڑے گا آپ کو، مجبوری ہے آپ کی، آنا پڑتا ہے۔ واللہ العظیم پاکستان پر مشکلات آئیں، کسی علاقے کے لوگوں پر مشکلات آئیں تو اب مسجد آباد ہونی چاہیے تھی، لیکن مسجد ویران ہوتی ہے۔ ہم نے سمجھا ہمارے مسائل کا حل کسی اور جگہ سے ہمیں ملے گا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہاں سے نہیں ملنا تو وہاں سے لے لو۔ 5 وقت اللہ کا منادی کہتا ہے حی علی، یہ نبی کے الفاظ ہیں، اللہ نے سکھائے ہیں نا، اذان اللہ نے سکھائی ہے نا نبی کو، نبی نے خود تو نہیں بنائی، ہم نے خود تو نہیں بنائی۔ حی علی الفلاح کے الفاظ کس نے سکھائے ہیں؟ یہ اللہ کا منادی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ریپرزینٹیٹو ہے جو کال کرتا ہے 5 وقت کے، حی علی الفلاح، نہ کامیابی چاہتے ہو ادھر آ جاؤ۔ 5 دفعہ کہا جاتا ہے، بلکہ 5 ہر اذان میں 2 دفعہ حی علی الفلاح کہا جاتا ہے، تو اب اس کو ضرب 10 دفعہ آپ کو دن میں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں یہاں پہ کامیابی، اے میرے بندے تجھے کامیابی چاہیے ادھر آ، میں تجھے دیتا ہوں کامیابی۔ لیکن ہمارا اطمینان، ہمارا وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہو تو ہم یہاں پہ آئیں۔ میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ تعالی عنہ نے اپنی مشہور کتاب الادب المفرد اس میں اس کو ذکر کیا، ثلاثۃ کلہم
ضامن علی اللہ، 3 لوگ ہیں جن کی ذمہ داری اللہ نے لے لی، یہ میرے ذمے میں، 3 لوگوں کی ذمہ داری، یعنی 3 لوگوں کے مسئلے اللہ نے اپنے ذمے میں لے لیے۔ 3 لوگ کون کون سے؟ پہلا آپ نے فرمایا کہ ان عاش کفیہ، اگر یہ لوگ جن کی اللہ نے ذمہ داری لی ہے، یہ زندگی، ان کو اللہ زندگی دے تو دنیا کے جتنے مسائل ہیں وہ سارے اللہ کفایت کر جاتا ہے، ان کے حل کر دیتا ہے۔ وَإِن مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور ان 3 قسم کے لوگوں میں سے اگر کسی کی موت ہو تو اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، یعنی اس بندے کے ساری زندگی اللہ کی ضمانت میں ہے۔ کون کون سے 3؟ آپ نے فرمایا کہ من دخل بیتہ بسلام فهو ضامن علی اللہ عز وجل، جس بندے نے اپنے گھر میں داخل ہوا اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کہا، سلام کا چھوٹی سی بات ہمارے نزدیک۔ ومن خرج الى المسجد، اور جو مسجد میں نمازیں پڑھنے والا ہے، جو مسجد کا نمازی ہے، جو مسجد سے باہر نکلا۔ ومن خرج فی سبیل اللہ فهو ضامن، اور وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں نکل گیا، جہاد کے لیے، اللہ کے دین کے کام کے لیے نکل گیا۔ یہ وہ 3 لوگ ہیں جن کی ضمانت اللہ نے دے دی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ وہ لوگ ہیں جو مسجدوں میں آنے والے، ان میں سے ایک بندہ اور ایک اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے معاملات کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، جو صحیح معاملوں میں مسجدوں میں آتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اہل المساجد ہیں۔ دنیا کے مسئلے اللہ ان کے حل کرے گا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اور میرے بھائیوں، صرف دنیا میں نہیں اللہ مسئلے حل کرے گا، بلکہ قیامت کے دن جب انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی کہ کوئی مجھے پوچھنے والا ہو، کیونکہ اس دن آپ کا سب سے قریبی بھائی، باپ، کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس دن انسان اس کائنات میں جو کچھ ہے اپنی جان بچانے کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ نہ باپ ہوگا، نہ باپ مدد کرے گا، نہ ماں مدد کرے گی، نہ بیوی ہوگی۔ یفر المرء من اخیہ وامہ، لمبا پورا موضوع ہے، اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ گھبراہٹ کا عالم اتنا زیادہ ہوگا کہ لوگ پریشانی کے عالم میں کبھی اس نبی کے پاس جائیں گے، کبھی اس نبی کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے کہیں حساب شروع کر دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ اتنے ناراض ہوں گے، نہ اس سے پہلے کبھی ناراض ہوئے اتنے، اور نہ کبھی اتنے اس کے بعد کبھی ناراض ہوں گے۔ اس پریشانی کے اندر، اور پھر حالت یہ ہوگی، گرمی اتنی زیادہ ہوگی، زمین بدل دی جائے گی، زمین سپاٹ ہو جائے گی، زمین ٹھنڈی بھی نہیں ہوگی، یوم تبدل الارض غیر الارض، اور اسی طریقے سے سورج جو ہے وہ سوا نیزے کے فاصلے پر آ جائے گا۔ اس حالت میں انسان صرف اکیلا ہوگا، کوئی رشتہ داری، کوئی دوستی، کوئی جاننے والا، کوئی قریب نہیں ہوگا، اکیلا اس کنڈیشن میں۔ اور کتنے سال؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اتنا لمبا وقت۔ قرآن مجید میں سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى، لوگ نشے کی حالت میں نظر آئیں گے، غم اور ڈر کی وجہ سے اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوں گے، جیسے نشہ کیا ہوتا ہے اس حالت میں پھر رہے ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں وما هم بسکارى، وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا، وہ خوف ان کو اس نشے کی حالت میں لے جائے گا۔ اس حالت میں، اس کنڈیشن میں اگر کسی بندے کو اپنے اللہ کی طرف سے ایک خاص انعام مل جائے اور اللہ کی ضمانت میں آ جائے، تو مجھے بتائیں اس سے بڑا کامیاب آدمی اس دن کون ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ، ایک حدیث میں، 7 قسم کے دیگر احادیث میں اور بھی علماء نے بیان کی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ پھر اپنا سایہ نصیب کریں گے اس مشکل حالات، اور اس میں ایک کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے، جو مسجد سے محبت کرنے والا ہے، وہ مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے تو اس کا دماغ جب باہر اپنے کاموں میں لگا ہوتا ہے تو بار بار ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوتا ہے کہ ابھی دوبارہ مجھے پکار آئے گی، میں نے دوبارہ جانا ہے۔ اس کو محبت ہے مسجدوں سے، وہ انس رکھتا ہے اس کے لیے، وہ اس کے لیے جذبات رکھتا ہے مسجد کے لیے۔ میرے بھائیو، بہت بڑی بات ہے یہ، اللہ کے گھر، اتنی بڑی اللہ کی نعمتیں آپ یقین نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے لیے یقین کریں، صحت کے ہمارے ہاسپٹلز ہیں، یہ ہمارے ایمان کے ہاسپٹلز ہیں، یہاں پہ ہمارے ایمانوں کی، ہماری ایمانی قوت کو اللہ تعالیٰ یہاں، اور جس کی وجہ سے ہمارے سارے معاملات دنیا کے اور آخرت کے حل ہو سکتے ہیں۔
لیکن ہمارے لیے ہمیں اس بات کا ہمیں صرف یہ اطمینان چاہیے اللہ کو ہم سے، بلکہ اطمینان کہ اللہ کو ہم سے صرف یہ چاہیے کہ اے میرا بندہ مجھ پر اتنا ایمان لے آ کہ تو مجھے یہ سمجھے کہ میں اپنے اللہ میرا مسئلہ حل کر سکتا ہے، میں اپنے اللہ سے جا کے ایک دعا مانگ کے تو دیکھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ، احادیث بہت زیادہ، میرا دل تھا آج احادیث میں آپ کو سناتا ہوں، میں 10-15 احادیثیں اپنے سامنے رکھی تھی، میں چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ کو سناتا جاؤں اور آپ کو پتہ چلتا رہے۔ وقت کم ہے اللہ کی طرف سے، رستے میں مجھے چونکہ لاہور سے آنا پڑا اور درمیان میں گاڑی کا مسئلہ بن گیا، اس وجہ سے تاخیر ہوئی، آپ کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، امید ہے انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مساجد سے کتنی محبت کرتے تھے۔ حدیث آپ نے بڑی سنی ہوئی ہے، صرف تذکیر ہے، اپنے آپ کو بھی یاد دہانی کروا رہا ہوں، آپ کو بھی یاد کروا رہا ہوں، یقین کریں۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نہیں سمجھ رہا کہ میں بہت کوئی اسپیشل ہوں، آپ لوگ ایسے نہیں، سارے ایک جیسے ہم، واللہ الا ماشاء اللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک خاتون تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، بالکل کمی عورت، عام عورت، جس کو ہم اپنے علاقوں میں، جس کو ہم اپنی، جن کی اہمیت بھی نہیں، جن کو اتنا نہ اس کو کوئی ویلیو دینا، نہ اس کا کوئی اسٹیٹس، سوشل اسٹیٹس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، اس کی وفات ہو گئی، صحابہ بھی سمجھتے تھے ایک عام سی عورت ہے، صفائی کرنے والی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، رات کو اس کو دفنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح آئے، آپ نے پوچھا کہ یہاں پہ عورت ہوتی تھی، وہ کدھر آج نہیں آئی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماتت فی لیلۃ، رات کو اس کی وفات ہو گئی، ہم نے اس کو دفنت، ہم نے اس کو دفن کر دیا گیا اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بیان کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ آرام کر رہے تھے، ہم نے کہا آپ کو تنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایک عورت ہے ٹھیک ہے، اس نے کی، ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مجھے اس کے پاس لے کے جاؤ، اس کی قبر کے پاس۔ آپ اس کی قبر کے پاس گئے اور آپ نے وہاں پہ اس کے لیے دعا کی۔ میرے بھائیو، بہت اہل المساجد، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں والے اور اللہ کی مسجدوں سے تعلق رکھنے والے، اللہ کی مسجدوں سے محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں ایسے بندوں پر۔ قیامت کے روز پل صراط پر جب اندھیرے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خاص طور پہ روشنی عطا کریں گے جو رات کی نماز اور صبح فجر کی نماز کے لیے مسجدوں میں جایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، بشروا المشائین فی الظلم الی المسجد بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن ایسے لوگ جو راتوں کو، یعنی صبح فجر کے وقت جب بالکل اندھیرا ہے اور رات کو عشاء کے وقت، وہ اللہ کی مسجدوں کی طرف چل کے جایا کرتے ہیں، کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جب اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں جو مسجدوں کا رخ کرنے والے، قیامت کے دن جب پل صراط پر اندھیرا ہوگا، پل صراط پر اندھیرا ہوگا، اور یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پہ نفاق، منافقین کو اور اہل ایمان کو اللہ جدا کر دیں گے۔ منافقین کہیں گے کہ روشنی ہمارے پاس نہیں ہے، انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان کو لٹا دیا جائے گا وہاں پہ۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ روشنی دیں گے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو اللہ روشنی دیں گے جو مسجد میں فجر کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھنے جایا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجدوں کی عمارت اور مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز بھائیوں اور میرے بھائیوں، معزز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ مسجدوں میں آنے والے جو لوگ ہیں اور مسجد میں جو آتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے جس طریقے سے ایک مسافر لمبا سفر کر کے آئے اور اپنے پیاروں سے ملتا ہے، اور جو گھر والوں کو جو خوشی ہوتی ہے، بالکل اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ایک بندے کا مسجد میں آنا پسند کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذکر، وہ شخص جو ذکر کے لیے اور نمازوں کے لیے، اذکار کے لیے اور نمازوں کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے مسجدوں میں کثرت سے آتا ہے اور پابندی کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الا تبشبش اللہ لہ کما یتبشبش اہل الغائب بغائبہم اذا قدم علیہم، اللہ تعالیٰ اس کے آنے پر ایسے خوش ہوتے ہیں
جیسے ایک مسافر لمبے عرصے کے بعد گھر واپس لوٹے اور گھر والے خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے۔ تو ایسا بندہ جو مسجد میں پابندی کرتا ہے اور مسجد پہ کثرت سے آتا ہے، بر وقت آ کے نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے اس طرح خوش ہوتے ہیں، اس کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں، ایسے ویلکم کرتے ہیں جس طریقے سے ایک گھر والے اپنے لمبے سفر پہ گئے ہوئے مسافر کے واپس آنے پر خوش ہوتے ہیں، اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں ایسے لوگوں پر جو مسجدوں کے اندر میں آگے پابندی کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اللہ کے سامنے۔ یہ بھی سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی، فرجع من رجع وعقب من عقب، جن لوگوں نے جانا تھا وہ چلے گئے، جن لوگوں نے بیٹھنا تھا وہ بیٹھے رہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز چلتے ہوئے یا بھاگتے ہوئے آئے، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرعا، تیزی میں آئے، اتنا تیزی سے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس پھول گیا، آپ کا سانس پھولا ہوا تھا۔ جیسے ہوتا ہے نا کسی بندے کو کوئی بہت اہم بات بتانی ہو تو بھاگ کے جلدی سے کہ لوگ ابھی بیٹھے میں جلدی جلدی بتا دوں، اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آپ نے کہا کہ ابشروا، اے لوگوں خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، ھذا ربکم قد فتح بابا من ابواب السماء، تمہارے رب نے آج ایسا دروازہ کھولا ہے آسمان سے، یباہی بکم الملائکہ، اور اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے اپنے فرشتوں کو یہ کہہ رہے ہیں، تمہارا رب اس وقت تمہارے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، انظروا الی عبادی، میرے بندوں کو دیکھو، قد قضوا فریضۃ وهم ينتظرون اخرى، کہ انہوں نے ابھی نماز پڑھی ہے اور ابھی وہ دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ دوبارہ نماز کا وقت ہے، ہم دوبارہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، مغرب کی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھولے اور فرشتوں سے کہا کہ یہ دیکھو میرے بندے، فخر کرتے ہوئے آپ نے کہا یہ میرے بندے دیکھو میری عبادت کس طرح کریں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ ایک بندے کے ایمان کی دلیل یہ ہے، دیکھیں ہم میں سے ہر بندہ مختلف انداز میں یہ جاننا چاہتا ہے کہ اچھا میرا ایمان کتنا، میرا اللہ میرے بارے میں کتنا کیا سوچتا ہوگا۔ ہم میں سے ہر بندہ، کچھ لوگوں کو یہ فیلنگ ہوتی ہے، یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ میرا اللہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، میرا ایمان کیا ہے، میں کس درجے پر فائز ہوں، اللہ کے سامنے میرا مقام کیا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اس قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق وہ بندہ جو مسجد میں کثرت سے آتا ہے اور نماز پڑھنے کی پابندی کرتا ہے، وہ اپنے بارے میں یہ گمان رکھ سکتا ہے کہ میرے میں ایمان موجود ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ مسجدوں کو آباد وہی کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور آخرت کے دن پہ ایمان لانے ہیں۔ اور اس سے متعلق ایک ضعیف حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ مسجد میں کثرت سے آ رہا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، تم اس کی ایمان کی گواہی دے سکتے ہو۔ بہرحال علماء نے اس حدیث کے بارے میں کچھ اعتراضات کیے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ ایک بندہ اپنی مسجد سے جو محبت ہے اس کو جج کر سکتا ہے کہ مسجد کے اندر اگر میں کثرت سے آ رہا ہوں، پابندی کر رہا ہوں نماز کی، تو اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ میرا ایمان میرے دل میں موجود ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، خاص طور پہ عصر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، وہ بھی اپنے بارے میں یہ گمان رکھ سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا تصدیق، لیکن گمان رکھ سکتا ہے وہ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبر سے بھی گزار دے گا، کیونکہ میرے بھائیوں قبر جو ہے یہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی قبر کی بات آتی تو سب سے زیادہ روتے، قیامت کی بات آتی روتے، لیکن قبر میں زیادہ روتے۔ تو لوگوں نے پوچھا امیر المومنین قبر میں کیوں زیادہ روتے ہیں، جنت جہنم کے بارے میں اتنا نہیں روتے، قیامت کے بارے میں اتنا نہیں روتے؟ آپ نے فرمایا کہ ان اول منزل، پہلی منزل ہے آخرت کی، اور جو بندہ یہاں پہ پھنس گیا وہ آخرت میں بھی پھنس جائے گا، اور جو یہاں سے نکل گیا نا کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی نکل جائے گا۔ اور میں بتاؤں قبر تو
کسی بندے کو نہیں پتا کہ اگلی رات ہماری کل کس کی گزرنی ہے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی بندے کی، بھائی کی، کل کا دن جو ہے وہ قبر میں گزرے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو قبر میں سورج غروب ہوتا اللہ دکھاتے ہیں اور فرشتے اس سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی اس کو غروب ہوتا ہوا سورج نظر آتا ہے تو وہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ سائڈ پہ ہو جاؤ، مجھے چھوڑ دو، میں نے اپنا فریضہ ادا کرنا ہے، میری نماز نکل رہی ہے. پھر وہ اس کو دلاسا دیتے ہیں. اگر تو وہ مومن ہے تو اسے کہتے ہیں کہ نہیں، تم کیا کرو، تم آرام کرو، ابھی تم پر یہ لازم، یہ فرض نہیں رہ گئی یہ بات. لیکن اس سے مجھے یہ سمجھ آئی ہے، میری بات ہے، میرا فہم ہے، واللہ عالم، کہ اگر ایک بندہ نماز کے بارے میں اتنا کنسرنڈ ہے کہ وہ اگر مشغول ہو اور اس کو نماز کا وقت آئے اور وہ پریشان ہو جائے اور وہ جلدی سے اپنے کاموں کو چھوڑنا شروع کر دے، تو اس کا مطلب ہے انشاءاللہ قبر کے اندر بھی اللہ اس کو نکلوا دیں گے. کیونکہ جو بندہ دنیا کے اندر نماز گزر رہی ہے اور اس کو فرق نہیں پڑ رہا، آپ کا کیا خیال ہے قبر میں جا کے وہ فرق اس طرح کی بات کرے؟ تو میرے بھائیو، یہ کچھ ٹیسٹ ہیں جو انسان کو اپنے اوپر کرنے چاہیے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرتے رہیے. اور عقل مند وہی ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار آدمی یہ ہے کہ جو اپنا ہمیشہ محاسبہ ہی کرتا رہتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا رہتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مقصد بیسیکلی یہ ہے میرے بھائیوں کی، مسجد ہے اور یہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ بن رہی ہے. مسجدیں صرف بلڈنگ کا نام نہیں، مسجد سردے کی جگہ ہے اور سردہ کرنے والا اللہ کی مخلوق ہے. یہ مسجد آباد آپ سے اور ہم سے ہونی. اور آج کے جمعے کا اصل موضوع اور خطبہ بھی یہ تھا کہ ہم نے اس مسجد کو آباد کرنا، اس مسجد میں اللہ کا نام لینا ہے، اس مسجد کے انوائرمنٹ اور اس کا ماحول ایسا بنانا ہے کہ ایک بندہ آئے، اللہ کی مخلوق آئے تو وہ یہاں پہ آ کے کہے کہ یہاں پہ تو پرسکون ہے، یہاں پہ میرے مسئلوں کے حل ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ مسجد پہ انشاءاللہ جنت کا گہوارہ بن جائے گا. بہت سی احادیث ہے اس کے فضائل میں اور بہت سی تنبیہات بھی ہیں ان لوگوں پہ جو مسجد میں نہیں آتے. وقت کم ہے، وقت کم ہونے پر ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی جو سنا ہے اس کو سمجھنے اور اس طریقے سے ہم سب کے جو مسائل ہیں، دنیا میں کون سی مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، اللہ تعالی ان سب کو حل کرے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين وأذل النفاق والمنافقين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم قادة المسلمين في من خافك واتقاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقيموا الصلاة.